اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم والکتاب المنیر والکتاب العظیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو علیم بذات الصدور کی عزت کا حامل ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم سرور اورنگ نشینان عالم کی ذات والا تبار پہ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے تمام سامعین، سامعات اور ناظرین کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور مجلس خیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات والا تبار سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں پچھلے پروگرامز اور لیکچرز میں آپ کے سامنے بیان ہوئیں، ان کا بھی صرف ایک اوور ویو ہو اور ایک اجمالی تذکرہ کر کے کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی امتیازی خصوصیات ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ان کے سنگولر فیچرز ہیں جو انہیں عطا کیے گئے۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی خصوصیت کون نہیں جانتا کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور صرف اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ تصدیق کاملہ بلا تردد و بلا تأمل فرمانے والوں میں سے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بلا تردد اور بلا تأمل آپ نے تصدیق کی ہے کہ جب ابا جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں کسی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ یہاں سے گیا، پھر مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پار کر کے گیا، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، عرش اعظم اور لامکاں کی بلندیاں، پھر واپس بھی آیا۔ کیا اس بات کا امکان ہے؟ آپ نے پہلے کہا نہیں، امکان نہیں ہے، لیکن پھر جب اس نے بتایا کہ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے تو آپ نے کہا کوئی اور یہ دعویٰ کرے تو امکان نہیں ہے، میرا شیخ یہ دعویٰ کرے، میرا ہادی یہ دعویٰ کرے، میرا مرشد یہ دعویٰ کرے، میرے حبیب یہ دعویٰ کریں تو پھر امکان کی بھی جان نہیں ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، آپ نے تصدیق فرمائی۔ آپ دین اسلام کے ابتدائی پہلے مبلغین میں سے ہیں جن کی فصاحت و بلاغت نے دین کی ترویج اور اشاعت میں بہت مؤثر کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کی خاطر تکلیف اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ حسین حرم کا واقعہ کسے نہیں پتہ؟ پھر آپ کا اس واقعے کے بعد کچھ دن عالم استغراق میں رہنا، اور جب بھی اس سے واپس آنا حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے پہلے سوال کرنا۔ لوگ کہتے ہیں آپ بے ہوش ہو گئے، میں کہتا ہوں آپ بے ہوش نہیں تھے، آپ تو مستغرق بالرسول تھے، آپ عالم استغراق میں تھے، اور آپ جب وہاں پر تھے تو سرکار دو عالم کی محبت میں تھے۔ لیکن ایک بہت بڑی خوبی جو آپ کو عطا کی گئی کہ حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہریہ میں فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ جناب ابو بکر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر یہ بتاؤ کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کی نماز کی امامت فرمائیں۔ اور اس وقت یہ مصلی 2 رکعت کی نماز کا مصلی نہیں تھا، یہ قوم کی امامت کا مصلی تھا۔ اور 2 واقعات آپ کے زیر نظر ہیں، ایک جس میں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کے بھی دیکھا تو آپ مصلی امامت پر تشریف فرما تھے، اور ایک واقعہ کہ جب آپ ایک قبیلہ میں چلے گئے اور جب وہاں سے واپس آئے صحابہ نے رستے چھوڑ دیے، جناب صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تو حضور نے خود مصلی پر کھڑا کیا۔ تو یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس خصوصیت کو میرے حبیب اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے ثابت فرمایا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی بات کہ بڑے لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازوں کو بند کر دیا سوائے 2 نفوس قدسیہ کے، جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا مولا کائنات۔ ان کے گھروں کے دروازوں کو کھلے رکھا، باقی سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ رفیق سفر و حضر اور باب و مدینۃ العلم کا آپس میں کیا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا، یہ پوچھا کہ حضور آپ سب سے بڑھ کے کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں میں سے فاطمہ سے اور مردوں میں سے اس کے شوہر نامدار سے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے کہا عورتوں میں سے عائشہ صدیقہ سے اور مردوں میں سے اس کے پدر بزرگوار سے۔ مطلب یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر کسی کے لیے وافر تھی، ہر کسی کے لیے کثیر تھی۔ جناب سیدہ کائنات کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کا کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کی قربانیاں بھی ایسی کہ حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں نے میرے پر احسان کیے، جتنے لوگوں نے میری خدمت کی، جتنے لوگوں نے میری غلامی کی، جتنے لوگ میرے کام آئے، میں نے سب کے احسان اتار دیے، سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ آگے فرمایا سوائے ابو بکر کے، یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، فرمایا سوائے ابو بکر کے، اس وجہ سے کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اس بدلے کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن حکیم کی تصدیق ہے کہ ابو بکر جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جناب ابی بکر کی پوری زندگی میں مال کو قبول کیا، اس طرح تو کسی کے مال کو قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ جناب سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا 1/4 حصہ مال قربان کرو، لیکن جناب صدیق اکبر سارا لے کے آتے، حضور سارا قبول فرما لیتے، کیونکہ حضور ان کے دل کے غنا کو جانتے تھے، حضور ان کا ارحم بامتی ابو بکر کے درجے کو جانتے تھے، حضور ان کی محبت اور تقوی کو جانتے تھے، حضور ان کی پاکیزگی اور طہارت کو جانتے تھے کہ میری حرم ناز میں رہ کے اللہ نے اسے کون سی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور کسی ایک کا کسی شان میں بلند ہونا کسی دوسرے کے قصر شان کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک ہاتھ میں ایک عظیم المرتبت کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے محبت کرنے والا کا ہاتھ پکڑا ہے، اور چلتے چلتے میرے اور آپ کے آقا کا دلی کیف بدلتا ہے اور حضور ایک محبت کی کیفیت میں آتے ہیں۔ اور پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح روز محشر ابو بکر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور فاروق اعظم آپ کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ جو روض من ریاض الجنہ میں 3 شخصیات ہیں، یہ ان کی ذات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ خدا را آؤ آج اپنے دامن کو پھیلاؤ، وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ میرے شیخ، میرے استاد حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کا یہ جملہ ہمیشہ بڑا لطف دیتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، تم لیتے کیوں تھکتے ہو؟ اور یہ بھی آپ کا ہی جملہ ہے، اور میرے والد سید زاہد صدیق شاہ صاحب اس جملے پر اپنی نسل قربان کرنے کا ارادہ باندھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مال اور اولاد ہر کسی سے نہیں لیتا، صرف اس سے لیتا ہے جس کو وہ اپنا سمجھتا ہے، جس کے مال کو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مال صدیق اکبر سے لیتا ہے اور اولاد مولا کائنات سے لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دنیاوی پیسہ صدیق اکبر کا قربان ہو جاتا ہے اور حسن اور حسین مولا کائنات کے قربان ہو جاتے ہیں اور انہی عزتوں سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو جہاں پر بڑے اعزاز حاصل ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضور نے فرمایا میزان عدل لگے گا، اللہ پاک حکم ارشاد فرمائیں گے کہ سب سے پہلے اپنی امت میں سے کسی کو لے کے آؤ، تو میں سب سے پہلے جناب ابو بکر کو لے کے جاؤں گا، میں اپنے صدیق کو لے کے جاؤں گا۔ وہاں پر ایک طرف سیدہ کائنات کے لیے عزتیں ہیں کہ نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ تشریف لا رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی اعزاز حضور عطا فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر کو لے کے وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، وہاں پر تشریف لے جاؤں گا، وہاں پر کرم نواز ہو جاؤں گا، اللہ کی خدمت عالیہ میں موجود ہوں گا۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سفر ہو، حضر ہو، دربار ہو، مزار ہو، غار ہو، باہر ہو، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، صلح حدیبیہ ہو، یا مکہ کا فتح کرنا ہو، یا حضور کا حجت الوداع کے بعد اپنی اماں حضور کے دربار پر حاضری دیتے ہوئے یہ کہنا ہو کہ وَقَدْ اِفْتَتَحْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَدَعَسْنِي أُمِّي، کہ میری ماں مجھے بڑی محبت سے بلائیں، اور سید عالمی کے چشمان سے آنسو سیل رواں کی طرح ہیں، میری ماں مجھے بڑی محبت سے بلائے اور کہے تو قولوا یا محمد، تو میں آگے تڑپ کے کہوں لَقُلْتُ لَبَّيْكَ لَقُلْتُ لَبَّيْكَ لَقُلْتُ لَبَّيْكَ۔ یہ مقام بھی ہو تو سرکار کے کندھوں کو چھونے کا فیض،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا فیض کسے نصیب ہوتا ہے؟ جسے امت صدیق اکبر کہتی ہے۔ صدیق اکبر کو حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب حاصل رہا، حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص منزلوں کی کیفیت حاصل رہی جو امت میں کسی اور کو کبھی حاصل نہ ہو سکی، نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، ہم نے جتنی معروضات آپ کی خدمت میں رکھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات والاتبار کے حوالے سے آپ اس کا احاطہ کر کے دیکھیے، آپ اس کو پرکھ کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا آپ اپنے وقت کے بہترین عابد تھے، آپ اپنے وقت کے بہترین عالم تھے، آپ ایک بڑے مزین آراستہ سجدہ فرمانے والے ساجد تھے، آپ اپنے وقت کے اعلیٰ جواد تھے، آپ بہترین شجاع تھے، آپ طیب تھے، طاہر تھے، مطہر تھے، بلکہ قاسم فیضان سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی آپ کو نصیب رہا ہے، اور یہی اعزاز ہے جس نے آج تک آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی منزلت کو ہم سب کی نگاہوں میں زندہ فرمایا ہے، اور یہی فاذکرونی اذکرکم کا وعدہ جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی دعوت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ میں جناب صدیق اکبر کی پوری ذات کو سینچوں تو اس آیہ کریمہ میں انہی کی ذات نظر آتی ہے کہ مثل الذین ينفقون فی اموالہم، اور اس پوری آیہ کریمہ سے جو چیزیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے لیے نظر آئیں وہ یہ ہیں کہ ایک صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جنہوں نے اللہ کی زمین میں ایک بیج لگایا ہے، اور اس بیج سے آپ کونپلیں نکل رہی ہیں، اور ان خوشوں میں مجھے اور آپ کو عزتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو 700 نیکیاں نصیب ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا، عرض کی آقا کہ یہ جو آسمان کے اوپر ستارے نظر آ رہے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا ہاں، فاروق اعظم کی نیکیاں، عمر بن خطاب کی نیکیاں۔ عرض کی آقا تو پھر میرے بابا کہاں گئے؟ کہا پوری امت کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، لیکن وہ جو غار والی رات کی تیرے بابا صدیق اکبر کی نیکی ہے وہ ایک طرف ہے۔ قرآن حکیم کے تمام اسالیب کو پڑھ کے دیکھیے، مناطقہ کے تمام جملوں کو پڑھ کے دیکھیے، تفسیر، علوم اور فنون کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ جناب صدیق اکبر کے بارے جناب سعد بن ابی وقاص کا یہ جملہ آپ کی ذات کا مصداق اصل ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے سعد بن ابی وقاص کبھی سرکار دو عالم کی زیارت کی؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو گویا یہ کہہ رہی تھیں کون کہتا ہے سہل ہے اظہار درد دل، میری تو نگاہ بھی نہ اٹھی بزم یار میں، یہ بتانا چاہ رہی تھی، کہا کہ میری تو نگاہ نہ اٹھ سکی، اگر سرکار کے حسن کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، میں نگاہ اٹھا نہ سکا، صدیق نگاہ جھکا نہ سکا۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی عزت نصیب ہو۔ آج کی امت کی کیفیت یہ ہے کہ اقبال بھی درد دل سے کہتا ہے حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں گلزار ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو و کلی نہیں ملتی۔ اگر زندگی کو زندگی چاہتے ہو، اگر وفا کی بو والی کلیوں تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت سے آراستہ ہونا چاہتے ہو، تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی حیات و خدمات کو اپنی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ زینہ بنا لو، میرا رب دو جہان کی عزتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔